بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں وقار گیلانی اور آج وقار بھٹی صاحب۔ مہتاب حیدر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے۔ موسمی قسم کا ان کو فلو نزلہ زکام چل رہا ہے۔ تو بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج ناظرین ہم بھٹی صاحب سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، اور وہ ہے جو انسانی طاقت سے ریلیٹڈ موضوع، اور اس کو ویاگرا کے نام سے جانتے ہیں لوگ۔ یہ کس طریقے سے پاکستان میں اس کے بننے کی اجازت شروع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے کس حد تک یہ آ رہی ہے اور کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اتھارٹیز نے، ہیلتھ اتھارٹیز نے اجازت دی ہے بچوں کے سیرپ میں اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ وہ بھی کس حد تک صحیح ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے بہت سارے اخبارات میں، بڑے بڑے کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے۔ تو جناب بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سٹوری بتائیں کہ یہ جو سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے باوجود ہم انڈیا پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ آپ کے پرزور فرمائش پر، اصرار پر ہم اس موضوع پہ بات کریں۔ اس موضوع پر میں خود بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، متعدد دفعہ لکھ چکا ہوں، اور چند اہم جو امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں جو میرے نزدیک، ان میں سے ایک جو ہے اویلیبلٹی آف دس ڈرگ ہے۔ دیکھیں، اس جو ڈرگ ہے یہ فائزر کمپنی کی وائگرا کے نام سے، جس کو پاکستان میں ویاگرا کہا جاتا ہے، یہ ایک مارکت العرا دوا ہے جو فائزر نے ایجاد کی۔ اس کا جو جنیرک نیم ہے وہ ہے سلڈینافل سٹریٹ، اور یہ دوا جو ہے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن، ایک مردانہ کمزوری کی، جو ایک جنسی کمزوری کی ایک کنڈیشن ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ویسے اچھا آپ نے استعمال کیا، مارکا تو لا رہا اچھا مجھے نہیں، دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے انسان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے، اس کو جو ہے وہ مارکے درپیش ہے، یہ مارکا اس کو درپیش ہے، اور یہ جو ہے انسانی جو زندگی ہے اس میں اس نے بڑا اہم اس کا رول ہے۔ تو ہم صدیوں سے ہمارے پاس ٹوٹکے، ہر دنیا میں ہر جگہ پہ الگ ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں، ہر تہذیب میں، ہر ملک میں، لیکن یہ جو دوا ہے بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے جو میں نے بتایا کہ اریکٹائل ڈسفنکشن، اور اس کی دوا ہے۔ اچھا، دنیا کے تمام ممالک میں یہ دوا جو ہے وہ اس کی بنانے کی اجازت ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں اس کو پرسکرائب کرتے ہیں مریضوں کو، اور مریض اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو جنسی عمل ہے وہ بھی انسانی زندگی کا، صحت کا ایک اہم، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کہتے ہیں، ایک اہم حصہ ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان اور افغانستان دنیا کے دو واحد ممالک ہیں جہاں پر یہ دوا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ بھی یہی دو ہیں، پولیو میں بھی یہی دو ہیں؟ جی ہاں، پولیو، دو ممالک ہیں جہاں پہ پولیو جو ہے وہ سب ختم نہیں ہو سکا، اور وہاں، اور ان دو ممالک میں یہ دوا بننے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن استعمال بہت ہے دنیا میں۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاں ویاگرا جو استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان اور افغانستان میں استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں، انڈیا سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، ترکی سے، تھائی لینڈ سے، دنیا کے جس ملک کا آپ کہیں، مصر سے، ابھی میرے پاس ایک پیک آیا، وہ مصر کا بنا ہوا تھا۔ اچھا، تو دنیا کے تمام ممالک سے جو ویاگرا ہے وہ پاکستان اسمگل ہو کے آتی ہے۔ انڈین دوائیں، پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ امپورٹ جو ہے وہ ویاگرا ہے جی۔ انڈیا سے اور چائنا سے تو اس کے کنٹینر کے کنٹینر آتے ہیں۔ اچھا، اور بڑی تعداد میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں تو یہ ہمارے جو کسٹمز حکام ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں اس کو جلاتے ہیں، منشیات کے لکر کی طرح۔ ہاں جی، منشیات کے ساتھ اس کو جلاتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ہی ہوگا نا۔ اب چلتے چلتے ناظرین یہ دیکھیں، موضوع مہتاب صاحب کے جو دوست ہیں ایف بی آر والے، ان تک پہنچ گیا کہ وہ کیسے کنٹینرز آنے دیتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں، کنٹینر اس لیے آتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ ہے نا۔ اب جب جہاں ہے تو اسمگلنگ نا جی ہے اسمگلنگ۔ اب اسمگلنگ کیوں ہے؟ اسمگلنگ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ اس دوا کو بنانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہے، 100 ملی گرام کی ایک گولی، جو کہ اچھا، کسی کو وہ 25 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو 50 کی، کسی کو 100 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے، ڈپینڈنگ آن، یہ ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کی جو پرسکرپشن کے مطابق ہو، سچویشن کے مطابق ہو۔ اچھا، دیکھیں، پاکستان میں نا ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کی تعداد ہے کوئی 3.5 کروڑ،
تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ اب نئے فگرز ہیں. ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کو ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نیوروپیتھی. وہ ہوتی ہے اعصابی کمزوری. جو نروز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. نروز کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے. 38 سال 40 سال کی عمر میں یہ ایک کامن شکایت ہے لوگوں میں. اچھا, اس کے لیے پھر ان کو ڈاکٹرز جو ہیں پرسکرائب کرتے ہیں یہ دوا تاکہ وہ ان کو جو کنڈیشن ہے وہ صحیح ہو سکے. تو آپ کی ویسے آپ کی بات سے مجھے لگا کہ ایک تو جس طرح ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بے راہ روی کی وجہ سے وہ نہیں, ایک جینیون کازز بھی ہوتے ہیں, ریزنز بھی ہوتے ہیں. جی پاکستان میں دیکھیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں دنیا کے دوسرے ممالک سے پہلے لگ رہی ہیں. ہمارے یہاں موٹاپا بہت زیادہ ہے. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کے نتیجے میں ہم ڈائبیٹک ہو رہے ہیں, شوگر کے مریض ہو رہے ہیں. شوگر کے مریضوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ رہتا ہے. ہم ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے, ہم الگ پروگرام کریں گے پاکستان میں, جو ہم 4 لاکھ افراد جو ہیں ہمارے یہاں ہارٹ اٹیک سے ہر سال مر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ڈائبٹیز ہے, اس کی ایک وجہ جو ہے ہائپر ٹینشن ہے. اسی طرح اسٹروک سے جو فالج ہے تقریباً 4 لاکھ افراد سالانہ ہمارے یہاں مر رہے ہیں. تو یہ جو NCDs کا جو برڈن ہے اس کے نتیجے میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن میں ایک اریکٹائل ڈسفنکشن ہے جس میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, ڈریپ جو ہے وہ اس دوا کو بنانے کی اجازت نہیں دیتا کمپنیوں کو. اس کے نتیجے میں یہ اسمگل ہو کے آتی ہے. میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ پچھلے سال جو ڈریپ کا پالیسی بورڈ ہے, اس سے پہلے مزیدار بات بتاؤں کہ ڈریپ کے پالیسی بورڈ نے بہت عرصے تک اس دوا کو حرام قرار دیا ہوا تھا. اچھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو علماء کرام نے بتایا, پتہ نہیں وہ کون سے علماء کرام ہیں, وہ خود استعمال کرتے ہیں لیکن قوم کو نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے تھے کہ یہ دوا جو ہے اس کا استعمال حرام ہے. شاید ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہی حرام کاموں میں ہے, کوئی حلال کاموں میں کوئی دوا کا استعمال. لیکن ہو سکتا ہے ان کی ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہ ہو یا نہ ان کو بریفنگ اس طرح سے دی گئی ہو. دیکھیں سب خیر اس پہ آ رہے ہیں تھوڑا سا کہ انڈیا کا کس میں کیا رول ہے جناب. دیکھیں انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. انڈیا کے حوالے سے انڈیا میں دیکھیں پاکستان کا جو را مٹیریل ہے نا دواؤں کا, پاکستان تقریباً 60% را مٹیریل انڈیا سے امپورٹ کرتا ہے. اس میں کچھ بنی ہوئی ادویات بھی امپورٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ جو سلڈینافیل سٹریٹ یا ویگرا کے مختلف ناموں سے ہی بنتی ہے, اس کی رجسٹریشن نہیں ہے پاکستان میں. یعنی کہ ڈریپ جو ہے اس کو رجسٹریشن نہیں دیتا. اس کی وجہ سے یہ دوا پاکستان میں آ نہیں سکتی نہ بن سکتی ہے. اس کی وجہ سے ایک تو اسمگلنگ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, یہ میں ڈریپ کے حکام کو بھی بتانا چاہتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ وہ ایک صاحب سے ملے جس نے بتایا کہ وہ افغانستان سے سلڈینافیل سٹریٹ کا را مٹیریل خرید کے لاتا ہے 2 لاکھ روپے پر kg کے حساب سے, اور وہ لا کے اور وہ پشاور میں جو ہے اس کی ٹیبلٹس بناتا ہے, اور اس میں وہ ایک منشیات کا استعمال بھی کرتا ہے تاکہ لوگ ایڈکٹ ہو سکیں. تو یہ جو ہے پاکستان میں پشاور میں بھی یہ دوا بن رہی ہے, اور بہت زیادہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بنتی ہو پھر اس کے بعد افغانستان اسمگل ہو جاتی ہو. انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں پناگرا کے نام سے, کوبرا کے نام سے, مختلف ناموں جو انہوں نے لوکل ان کے نام ہے, پنک ٹیبلٹ کے نام سے, وہ یہ پاکستان میں آ رہی ہے. تو میری ڈریپ کے حکام سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں یا تو آپ ملے ہوئے ہیں اسمگلرس کے ساتھ, نہیں دیکھیں اگر آپ ابھی باہر جائیں, ابھی آپ یہاں پہ غافل ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہر نکڑ کی. اب جو کراچی میں تو مجھے یہ پتا ہے کہ پان کے کھوکھے کے پور یہ مل جاتی ہے. وہ نیگلیجنس ہے, وہ نیگلیجنس کس وجہ سے ہے, وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا جی, اچھا, تو ایک تو یہ کہ اس کی اجازت دیں. ایک تو ڈریپ کے پالیسی بورڈ نے پچھلے سال اس کی اجازت دے دی ان پرنسپل, انہوں نے کہا کہ یہ دوا بننی چاہیے. اچھا, لیکن ایک تو انہوں نے اجازت دی سیرپ, جو بچوں میں جو سیرپ ہے سلڈینافیل سٹریٹ, وہ ایک بچوں میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پلمونری ہائپر ٹینشن. اچھا, پورے ملک میں یہ کوئی 10,000 بچوں کو ہوگی. یہ کیا ہے, تھوڑا سا اس کو بریفلی لوگوں کے لیے بتا دیں. پھیپھڑوں کی ایک جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے, تو ان کے پھیپھڑے ڈیولپ نہیں ہوتے, تو ان کو ایک کنڈیشن, ایک بیماری ہے جس کو پلمونری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. میں بھی اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا ویسے, لیکن اس کا جو علاج ہے سانس سے ریلیٹڈ ہو گئی. ہاں, اس کا پھیپھڑوں کی بیماری, نوزائیدہ بچوں کے سانس سے ریلیٹڈ, اس کی جو تقویت دینے کے لیے میرا خیال ہے وہ سیرپ میں استعمال کرتے ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ سلڈینافیل سٹریٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے سیرپ فارم میں یہ دوا جو ہے وہ اس کو بنانے کی اجازت دی. 3 کمپنیز نے شاید اس کو بنانا شروع کر دیا. اب انہوں نے کمپنیوں نے کیا کیا, اس پہ ہم نے ایک اسٹوری بھی کی. انہوں نے
اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار چھاپے آدھے آدھے صفحے کے کہ سلڈانوفل سٹریٹ جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے. اچھا یہ دوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے 15 ہزار بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن انہوں نے پورے ملک میں یہ اشتہار دیے، اٹریکٹ کر لیا انہوں نے نا آڈینس کو اپنی ہاں طرف کہ بھائی یہ آپ لیں اور اس کو بوتل جیسے وہ کھانسی کے سیرپ کا ابیوز نشے کے طور پہ نشے کے کیونکہ تو الکوہل اس کو ہوتی ہے بھی اس آپ میں. جو ہے تو بھائی بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کا مس یوز ابیوز. میری ڈرائیو کے ایک سینئر افسر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں نے ان کمپنیوں کو جنہوں نے یہ اشتہار دیے ہیں سلڈانوفل سٹریٹ کے کہ یہ مارکیٹ میں آ گئی ہے 500 روپے میں بوتل لے لیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن یہ معاملہ شرم کا نہیں ہے، یہ تو ریگولیشن میرا خیال ہے ان کو ریگولیشن میں جو وہ ان کمپنیوں پہ اسی طرح ہونا چاہیے جو ناظرین وہ ہم بات کرتے ہیں ٹریکنگ سسٹم جو شوگر کے لیے یا ٹبیکو کے لیے ہے کہ آپ ٹریکنگ سسٹم رکھیں کہ آپ کی کتنی ہی لمیٹڈ بنے گی اور پرسکرپشن بیسڈ ہونی چاہیے، اور پرسکرپشن لمیٹڈ دوائی بنے تاکہ یہ وہ کھانسی کے سیرپ کی طرح سرے عام اب ہر کوئی بندہ اس کو لیگل کر کے اس طرح نہ چل پڑے. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے، دیکھیں وہی بات ضرورت کی، ایک طرف جب آپ لیگل نہیں کریں گے تو اگر ان کو لیگل ایونیو سے کچھ ملتا ہے تو وہ حاصل کرنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن اس میں کیا برائی ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ دوا جو ہے ویاگرا یا سلڈانوفل سٹریٹ جنیرک جو ہے، جب یہ مکہ مدینہ میں آپ حرم سے باہر نکلیں اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو سامنے میڈیکل سٹور ہے وہاں سے ان کو مل جاتی ہے، مدینہ شریف میں یہ دوا ملتی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے باہر بھی مل جاتی ہوگی، مطلب کربلا میں مل جاتی ہوگی، عراق میں مل جاتی ہوگی، ایران میں. تو پاکستان ایسا کون سا یہاں پہ مصیبت آ گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپ یہ دوا بنانے کی اجازت نہیں دے رہے؟ دیکھیں ادویات جو ہیں پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے. پاکستان میں اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، وہ پرسکرپشن کے اوپر نہیں ہو رہا، سوائے اب چند ادویات ہیں سائیکوٹروپک ادویات جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو ہے اب آپ لمٹ کر دی ہے انہوں نے کہ وہ پرسکرپشن پہ. لیکن باقی تمام اب یہ جو میڈیکل سٹورز جو کھلے ہوئے ہیں، سٹورز دے شوڈ بی فارمیسیز نا، جہاں پہ فارماسسٹ ہو. اور کہنے کو تو ہے قانون میں تو ہے، لیکن وہ جو فارماسسٹ ہے وہ تو دیوار پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ ایک پیپر اس کے لائسنس کی صورت میں وہ دیوار پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ ترکی گیا تو مجھے جو ہے نا وہ ایک دوا ہے میٹرونیڈازول، پیٹ کے اس کے لیے پیراسائٹک انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے، تو میں چلا گیا اور میں نے وہ ترک جو ہے انگریزی کم ہی سمجھتے ہیں، وہاں فارماسسٹ مجھے مل گئے تو مجھے کہنے لگے ہاں کیا چاہیے، میں نے کہا مجھے جو ہے نا میٹرونیڈازول چاہیے. اس نے کہا پرسکرپشن، میں نے کہا وہ تو نہیں ہے. تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے اس کی کڈنیز مانگ لی تھی. وہ بعد میں ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا آنا بھی نہیں ہے ابھی، جو ہے نا آپ کو کہیں پکڑوا دے گا کہ آپ جو ہے وہ بھاگو یہاں سے. تو مطلب اور یہاں پہ آپ جائیں، آپ پورے کارٹن خرید لیں، پورے ابھی یہ تو ابھی اسلام آباد کی حد تک ہے نا، آپ پنجاب میں باقی جگہ جائیں آپ کو ہر چیز مل جائے. آج میں نے ایک اسٹوری کی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اب 3 ادویات ہیں نئی تو نہیں، بہت پرانی ادویات ہیں. ایک ہے ٹرامیڈول جو درد کش دوا ہے، اوپیائڈ ہے بیسیکلی. دوسری ہے گابا پینٹین، اور ایک اور ہے پری گلیب، اس کا نام ذہن سے نکل گیا. 3 ادویات ہیں جن پہ اب یہ جو ہماری نئی نسل ہے، کیونکہ یہ کنٹرول سبسٹنس میں نہیں ہے تینوں ادویات، یہ جو ہے ہماری ینگ نسل ان کو خرید رہی ہے، ان کو استعمال کر رہی ہے، بغیر پرسکرپشن کے مل رہی ہیں، اور ان کا اتنا زیادہ مس یوز ہو رہا ہے کہ ہمارا جو کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے اسلام آباد کا، اس نے لکھا ہے 4 صوبائی حکومتوں کو اور ڈریپ کو کہ خدا کا واسطہ ہے ان کو کنٹرول کریں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کس لیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو گابا پینٹین ہے اور پری گلیبلن ہے، یہ اس کا نام میں صحیح نہیں پروناؤنس کر رہا. اٹریکشن کیا ہے نوجوانوں کے لیے اس میں؟ دیکھیں وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کی ہیں، لیکن وہ نشاور ہیں، وہ سلا دیتی ہیں، نشاور ہیں. اور اسی طرح ٹرامیڈول بھی جو ہے وہ نشاور ہے، درد کش دوا ہے، پین کلر ہے. لیکن وہ ایک اور بات جو میں آپ سے جو ہے وہ اس جاتے جاتے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ ادویات کے موضوع پر تو نہیں، لیکن میں ایک اہم توجہ جو ہے نا وہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو، ڈاکٹرز کو، منسٹری آف ہیلتھ کے افسران کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو، ڈریپ کے لوگوں کو، جو بھی ہیلتھ کیئر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، سب سے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کیئر میں بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے جرائم ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. ایسی تقرریاں ہو رہی ہیں، ایسے نیگلیجنس ہو رہی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہے ہیں. ڈاکٹرز
جو ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ سامنے آنے چاہیے، افسران جو ہیں وہ کام ایسے کر رہے ہیں جو کہ سامنے آنے چاہیے. تو خدا کا واسطہ ہے شہادت حق دیں، حق کا ساتھ دیں. دل میں برا جاننے سے جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوں گے. بالکل. میں میرا نام وقار بھٹی ہے، میں دی نیوز اور جیو کا صحافی ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی شناخت جو ہے نا وہ صیغہ راز میں رکھوں گا. ایک اور بات، کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے کہانیاں سناتے ہیں لیکن وہ بندوق میرے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں، جب آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ڈاکیومنٹس بھی دیں ساتھ، اس کا ایویڈنس بھی دیں، کوئی اسکرین شاٹ ہو، کوئی سپورٹ کریں، ڈرے نہیں. ڈرے نہیں نا یہ. اور پھر اس کے بعد ہمیں سارا ہمارے اوپر. اب لوگ مجھے کہتے ہیں وقار بھائی آپ انویسٹیگیٹ کریں. بھائی میں کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہوں، میں ایف آئی اے لگا ہوا ہوں یہاں پہ. کوئی کلو دیں، کوئی آپ ہیلپ کریں. میں کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ تو نہیں ہوں کہ میں میرے پاس. آپ کی بات سمجھ گیا. مقصد یہ ہے، دیکھیں جہاں پہ بھی ناظرین ہیلتھ، آپ چونکہ ہیلتھ کرتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو کسی خبر کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ آپ متعلقہ رپورٹر کو دیں، اگر بھٹی صاحب نہیں کسی اور کو دیں. بالکل، تاکہ وہ خبر چلے. اور دیکھیں اس سے دیکھیں سسٹم میں آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے، کوئی بات بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے. ایک تو یہ پیغام آپ کا ہو گیا. اور دوسرا جو اہم آج ہمارا پیغام ہے اس پروگرام کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ جس تیزی سے، جس طرح بھٹی صاحب نے بتایا کہ یہ جو دوا ہے ویاگرا، یہ امپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا سے، اسمگل ہو رہی ہے. سوری، پہلے ہم نے امپورٹ کہہ دیا تھا، اسمگل ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے اور بڑی وسیع مقدار میں ہو رہی ہے. تو ہیلتھ اتھارٹیز جہاں پہ اب سیرپ کے لیے استعمال کر رہی ہیں تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. پرائم منسٹر شہباز شریف خود بھی آپ کو پتہ ہے وہ جانی مانی شخصیت ہے مختلف حوالوں سے، تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے ان چیزوں کو جو دوسروں کا بھی کام آتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کے اوپر بھی الزام لگا تھا کہ ان کے جو کمروں سے جو ہے وہ برآمد ہوئی. تو کوئی بری بات نہیں ہے. گستاخی معاف، وجہ شہرت ان کی مطلب لوگ کئی طرح کی ہے نا. تو آپ پلیز، ہماری اپیل ہے آپ سے، آپ جو مرضی کریں زندگی میں، لیکن اگر یہ ایک جینین ایشو ہے تو اس کو پلیز مذہبی یا ٹیبو بنا کے اس کو رد نہ کریں، نظر انداز نہ کریں. اس کو کنسیڈر کر کے اس کا کوئی ضابطہ بنائیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت لیتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پلیز اس پروگرام کو غور سے سنیں، فیڈ بیک دیں، سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس ضرور دیں. بہت شکریہ.